الرحیم السلام علیکم ناظرین. ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، اور جس فیصلے کی تفصیلات سب کے سامنے آ چکی ہوں گی. میں آپ کو صرف اس کے اس کے جو ریپرکشنز ہیں یا اس کے جو فال آؤٹس ہیں یا جو اس کے امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بات کروں گا. اس کے مطابق ظاہر ہے میں بڑا کنسرن ہوں کہ پاکستان کے بارے میں کہ جی اس فیصلے سے جو اس وقت اوور آل ہمارے حالات ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے، اکانومی کے، اس کے کیا اثرات ہوں گے. اس بارے میں تھوڑی سی مجھے پریشانی ہے، وہ میں آپ سے بات کروں گا. سیاسی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا، اگر آپ پی ایم ایل این کو دیکھا جائے مینلی اپوزیشن کے لیے، جو گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے، ان کو ظاہر ہے یہ فیصلہ ان کے لیے ایک جھٹکا ہے. لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی ہرٹ ہوتا ہے اس فیصلے سے تو وہ پاکستان مسلم لیگ این ہے. ان تمام معاملات کے اوپر بات کروں گا. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہ جی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی فیصلہ مطلب ہے کہ ریفرنس کے اوپر فیصلہ تھا. اب اس کی چونکہ فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ انٹرپریٹیشنز کر دی، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو بھی کوئی ڈیفیکشن کرتا ہے، ڈیفیکشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے اگینسٹ کسی کو ووٹ ڈالتا ہے تو اس ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. تو اس کا امیجیٹلی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس کی امیجیٹ امپلیکیشن یہ ہوگی، اور فیصلہ ظاہر ہے اس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، وہ یہ کہ جی جو حمزہ شہباز صاحب ہیں جن کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہاں پہ گورنمنٹ کس طرح سے بنائی گئی، کیوں بنائی گئی جب آپ کے پاس میجورٹی تھی نہیں. تو اور وہ آپ نے ٹوٹل ڈپینڈنٹ آپ کے 25 یا 28 ووٹ جو تھے آپ کے وہ منحرف پی ٹی آئی کے اراکین کے لے کر تو آپ نے حکومت بنائی. اور تو یہ ہے کہ جی ان کی حکومت تو اب نہیں رہنے والی، بیکاز وہ جو 28 یا 26 ووٹس تھے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے تھے وہ اب کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو ان کی تو خیر چھٹی ہو جائے گی. اب وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں یہ فیصلہ جو ہے یہ سناتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن اخلاقی طور کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، ان کو گھر چلے جانا چاہیے. یہ بڑی غلط بات ہوگی کہ اگر وہ ابھی بھی اس بات کے اوپر قائم رہتے ہیں، بیکاز اب یہ کہ جی کچھ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا فیصلہ دے سکتا ہے کیونکہ جو بالکل اس فیصلے کی جو سپریم کورٹ پاکستان نے جو فیصلہ سنایا اس کی روح کے اگینسٹ ہو. سو میں آئی ڈونٹ سی دس. اچھا، باقی چونکہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ اب گورنمنٹ کوئی بھی نہیں، وہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا، نہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا سکتی ہے، نہ وہاں پہ جو پی ایم ایل این ہے کوئی گورنمنٹ بنا سکتی ہے. تو وہاں پہ تو مطلب ہے کہ پنجاب میں تو ایک الیکشنز آپ کو کرانے پڑیں گے، نئے الیکشن وہاں پہ ہوں گے. تو اس کی اب امپلیکیشن ظاہر ہے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں آئے گی. ایک تو اس بات کی کہ جی سب سے بڑے صوبے میں آپ اس قسم کی حالات ہو گئے ہیں اسمبلی کے کہ وہاں پہ کوئی گورنمنٹ بنا نہیں سکتا. تو اس کا ایک پریشر فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آئے گا، نیشنل اسمبلی کے اوپر آئے گا، جہاں پہ آلریڈی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑا نمبر جو ہے، بہت بڑا نمبر ہے، وہ آلریڈی ریزگنیشن دے چکا ہے. آلدو ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئے، لیکن جو اسمبلی کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں ٹوٹل 174 اس طرح ٹوٹل مطلب ہے کہ ووٹ ہیں گورنمنٹ کے پاس، جبکہ اپوزیشن بینچز کے اوپر یعنی جو بھی لوگ بیٹھے ہیں. تو ان حالات میں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں، کوئی انڈیسائسونیس ہے، کسی قسم کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اور یہ کہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا ابھی ہم حکومت کریں یا ڈیزالو کر دیں یا مشکل فیصلے کریں. تو یہ سارے کے سارے جو پریشرز ہیں یہ پی ایم ایل این کے اوپر پریشرز آ رہے ہیں، اور ان کے لیے اب میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے یہ کسی بھی لحاظ سے یہ سود مند ہو سکتا ہے. میں ان کی مطلب اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں کہ سود مند ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی یہ فیصلہ کریں گے نہیں ہم چمٹے رہیں گے یا ہم کوئی لیگل وار لڑیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بیکاز مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل انسرٹینٹی اس وقت ہے، جو انسٹیبلٹی پاکستان میں ہے، اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا انتہائی نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر، جو دن بدن انتہائی تیز رفتاری سے خراب ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. اور اس کی آپ دیکھیں کہ 198 تقریباً ڈالر آج ہو گیا، روپے کا ڈالر ہو گیا. تو کیا اگر اسی طرح یہ انسرٹینٹی اس طرح جاری رہتی ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ معیشت کے بارے میں مشکل فیصلے تو پتہ نہیں کرنے جو گئے یہ رہے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن آلریڈی جو اتنے معاملات اور لیگل ایشوز بھی آ گئے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس چیز کو کنٹینیو کیا گیا تو یہ مزید معاملات خراب ہوں گے، اور پاکستان کی اللہ نہ کرے معیشت کے بہت برے حالات ہو جائیں گے. اور جو چیزیں ہم آج سے 2-3 مہینے بعد دیکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے کہ وہ چیز 1 مہینے بعد آ سکتی ہے. وہ سپیڈ اپ ہو جائے گی، اس کا پیس مطلب ہے کہ تیز ہو جائے گا. اچھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ پولیٹیکلی دیکھا جائے، میں جیسے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب بڑے خوش ہوں گے، پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہوں گے، اور پی ایم ایل این والے خاص طور کے اوپر وہ بہت ہی اداس ہوں گے، وہ بہت ہی مطلب انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی یہ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اور ویسے ہونا ان کے ساتھ ایسے ہی تھا کہ جس طریقے سے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد کی طرف جائیں، ان کو کس نے کہا تھا کہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ نئے الیکشن نہ کروائیں، بلکہ 10-15 اتحادیوں کے ساتھ مل کے تو 172 یا 74 ووٹ لے کے تو آپ اپنی گورنمنٹ چلا سکتے ہیں۔ آپ نہیں چلا سکتے جب اتنی زیادہ آلریڈی اکنامک چیلنجز ہیں، بڑے بڑے فیصلے، اور 1.5 مہینہ ہو گیا آپ نے کچھ فیصلہ نہیں کیا، اور آپ نے آلریڈی اکانومی کو کافی ہرٹ کر چکے ہیں۔ سو اینی ہاؤ، پی ٹی آئی والے خوش ہیں، پی ایم ایل این والے ہرٹ ہیں، اور ان کے لیے مشکلات کافی نظر آ رہی ہیں، لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہے، اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے میری ذاتی رائے میں جو ایک ہی رستہ ہے، جو امیڈیٹ رستہ ہے، کہ آپ فوری طور کے اوپر وداؤٹ ویسٹنگ اے مومنٹ آپ اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے آپ الیکشنز کی طرف جائیں، اور الیکشن جب بھی ہوں بے شک وہ جولائی میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، جولائی اگست میں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، یا سپٹمبر اکتوبر میں، لیکن ایک اچھی ٹیکنوکریٹ کی ٹیم آپ لے کے آئیں جو کہ اس عرصے میں، بے شک وہ 3 مہینے ہیں یا 3 مہینے سے اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، تو ایک بہترین ٹیم آپ لے کے آئیں جو اس ملک کو کیئر ٹیکرز دیں، جو ظاہر ہے جنہوں نے ٹف فیصلے کرنے ہوں، سارے کے سارے جو ہمیں ریکوائرڈ، تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بچے، ہمارے جو اکنامک، جو ہم ڈیفالٹ اللہ نہ کرے جو دیکھ رہے ہیں، ہم اس سے بچ سکیں، اور ہماری جو بہت ہی جو ایک انسرٹینٹی ہے اکنامک فرنٹ کے اوپر خاص طور کے اوپر، تو وہ جو چیز ہے وہ رکنا چاہیے۔ تو آخر میں صرف ایک اور بات کروں گا کہ کاش یہ فیصلہ سپریم کورٹ پہلے دیتی تھی تو اتنی انسرٹینٹی ہونی نہیں تھی۔ یہ مجھے بڑا دکھ ہے، اس بات کا افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو ریفرنس تھا، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے سوچ بچار کر کے ابھی فیصلہ دیا، اتنا لٹکا دیا، اور یہ فیصلہ آپ کو پتہ ہے ان کا یہ سب سے پہلے ریفرنس آیا تھا، نو کانفیڈنس کی ووٹنگ سے پہلے آیا تھا۔ سو یہ اس کا فیصلہ اگر پہلے کر دیتے تو پاکستان اس حالت میں پہنچتا ہی نہ۔ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی ہوتی، وہ 5 سال اگر پورے کر رہے ہوتے تو انہوں نے جو 5 سال کے کارنامے تھے اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے نیکسٹ الیکشن کنٹیسٹ کرنا تھا اور لڑنا تھا۔ اب یہ ہوا کہ ان کو یہاں سے بیچ میں آ کے کاٹا، اور اس طریقے سے، اور پھر انہوں نے ایک ایسا نیا بیانیہ بنایا کہ ان کا بیانیہ ہٹ ہو گیا، اور سازش اور ہر قسم کی آپ دیکھیں افراتفری، وہ اس لحاظ سے کہ ہر ایک کو وہ مطلب ہے ہر طرف وہ فائرنگ کر رہے ہیں، ان کی جو مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں، اپوزیشن کی بھی اٹیک کر رہے ہیں، امریکہ کے اوپر ہر طرف وہ اٹیک کر رہے ہیں، اپنے اپوننٹس کو، میڈیا کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں اور لیکن وہ پاپولر ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اب یہ حالات ہو گئے، دوسری طرف ظاہر ہے آپ عدم اعتماد آپ نے کر کے کیا، اور نئی گورنمنٹ آ گئی، اتحادی سارے مل کے آ گئے، اب وہ گورنمنٹ چلانے جو گئے ہیں نہیں، بیکاز مشکل فیصلے آپ کر نہیں سکتے۔ سو اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات، اکانومی کے حالات کتنے خراب ہو گئے۔ تو یہ میری خواہش اب کیا ہے، میں آئی وش کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ پہلے کیا ہوتا تو یہ اس طرح کی کام ہوتا ہی نہ۔ لیکن اینی ہاؤ، ایک چیز اچھی جو اوور آل نکلی کہ لوٹا کرسی جو پاکستان میں ہے، اس کے اوپر کم از کم ایک رکاوٹ پیدا ہوئی، اس کے اوپر اس کے لیے ایک ڈسکریجنگ یہ فیصلہ ہے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے جس طرح سپریم کورٹ نے چونکہ ریفر بیک کیا اور پارلیمنٹ نے کچھ فیصلے کرنے ہیں، تو پارلیمنٹ جا کے لوٹا کرسی کے بارے میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو شخص لوٹا بنے گا اس کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے فار لائف۔ ایسا بھی نہیں ہے، اب پولیٹیکل پارٹیز کو تو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، پی ایم ایل این کو یا جو اس وقت گورنمنٹ کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو لوٹے 2018 میں برے لگتے تھے، ابھی ان کو لوٹے اچھے لگتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس وقت لوٹے اچھے لگتے تھے، ان کو اب لوٹے برے لگتے ہیں۔ لیکن انصاف کی بات یہی ہے، اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو ان لوٹوں نے بہت خراب کیا، ان کو تھریٹن کیا بار بار۔ سو اس لحاظ سے کم از کم یہ ایک اسپیکٹ ایسا ہے جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں اچھا فیصلہ ہے۔ تو ادروائز وہی والی بات جو میں ساری ایکسپلین کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مشکل سے اچھے طریقے سے نکالے، آمین ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔